بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 23 اگست سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 465 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بریلی بھائی کا سوال ہے کہ نبوت حاصل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر ذکر کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اصحاب کہف بھی غار میں جا کر ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ تو صوفی حضرات اسی سے دلیل لیتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جایا کرتے تھے اور اصحاب کہف وغیرہ، تو یہ سلسلہ رہا ہے۔ تو صوفی حضرات کہتے ہیں کہ جنگلوں میں جا کر غاروں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، وہاں پر اللہ رب العالمین کی یکسوئی اختیار کرنا، یہ اسی سے سنت ہے۔ دیکھیے، اولاً تو یہ دونوں استدلال بے محل ہیں۔ پہلا استدلال ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کرتے تھے یا نبوت کے بعد کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رسول اور نبی بن گئے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ اسوہ ہیں، باعث اقتداء ہیں، تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا کیا یا آپ کے زمانے میں کسی صحابی کیا آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے ایسا کیا؟ ظاہر بات کوئی اس دلیل نہیں دے سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر کوئی ایسا ماحول ہے جہاں ہر طرف سے شرک ہے، کفر ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگوں سے الگ ہٹ کر کے عبادت کرتا ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اس کا کون برا کہتا ہے؟ دوسرا اطلاع اصحاب کہف سے کیا، یہ بالکل بے تکی بات ہے۔ کیا اصحاب کہف ذکر کے لیے گئے تھے؟ وہاں پر چلے کاٹنے کے لیے گئے تھے یا وہاں پر سر جھک مارنے کے لیے گئے تھے کہ اپنا سر ارے کس لیے گئے تھے؟ ظاہر بات ہے ظالم سے بھاگ کر کے جہاں اپنی توحید کی بات نہیں کر سکتے تھے، ان سے بھاگ کر کے جا کر کے وہاں پر چھپے ہوئے تھے، نہ کہ وہاں ذکر کے لیے گئے تھے۔ تو دونوں اپنے جگہ پر ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور بیان فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ یہ خانقاہی، یہ رہبانیت کا جو سلسلہ ہے، اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف آپ کی حدیث ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے مل کر کے رہتا ہے، ان کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، اس کے عوض اگر اس کو اذیت پہنچتی، تکلیف، تو اس کو برداشت کر رہا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو مومن کنارے ہو کر کے، یہ فتنوں کے زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں، جائے کہ عام حالات کی بات ہو، ہے نا؟ تو اس مومن سے بہتر ہے جو مومن لوگوں سے نہیں ملتا اور لوگوں کی باتوں میں صبر نہیں کرتا۔ تو علی کل حال یہ دونوں استدلال غیر موقع اور محل پر ہیں، ان کے کوئی موقع محل نہیں استدلال میں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلا، جیسے پہنچتا ہوں تو وہاں پر امام صاحب یعنی تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ تشہد کیا اور اس کے بعد یعنی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 4 رکعت نماز ادا کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جمعہ کی نماز تو ان سے مس ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ تھا کہ دوسری جگہ ہمیں جمعہ کی نماز ملے گی، لہذا ہم نے 4 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری مسجد میں ہم پہنچے اور وہاں پر ہم نے 2 رکعت پھر جمعہ کی نماز ادا کی۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے کا طریقہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اب جو انہوں نے کیا ہے، ان کا یعنی جمعہ کی نماز ادا ہوئی یا ظہر کی نماز ادا ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بعض اہل علم کا کلام مجھے یاد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسی مسجد میں گیا ہے جس میں برابر جمعہ پڑھنے کا عادی ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اب دوسری مسجدوں کے اندر بھی جمعہ، یعنی اسے یہ معلوم ہے نہیں ہے کہ ہاں دوسری مسجدوں میں جمعہ تاخیر سے ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پر جمعہ مل جائے گا۔ ایسے مثال کے طور پر یہیں پر آپ اس شہر کے اندر ہیں، تو اب اگر ایک میں فوت ہو جائے تو دوسری جگہ امکان کیا ہے؟ کم ہی رہتا ہے، اس لیے کہ بالکل قریب 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اسی کے قریب رہتا ہے۔ تو اگر ایسی مسجد میں وہ گیا ہے جہاں پر جمعہ پڑھنے کا عادی ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ دوسری مسجدوں میں جمعہ تاخیر سے ہوتا ہے جہاں ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں،
تو اب اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی ظہر تو منعقد ہو گئی، ظہر منعقد ہو گئی ہے، لیکن جب نکلا اور اسے کسی اور جگہ جمعہ مل گیا تو اس کا تو وہ نفل ہوگی، لیکن اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے اس حرص کے اوپر جمعہ کا ثواب دے گا، ہے نا۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم رہے کہ ہاں بھائی ایک مسجد بغل میں ہے جس میں جمعہ یہاں کے بعد ہوتا ہے، تاخیر سے ہوتی ہے، وہ امام دیر سے کرتا ہے، چاہے خطبہ لمبا کرتا ہو یا کہ دیر سے آتا ہی ہے، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وہاں پر جائے۔ ایسی صورت میں اگر یہاں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دو صورت ہے جی، یعنی اس کے پر واجب ہے کہ وہ دوسری مسجد میں چلا جائے جی، اس لیے کہ اصل جمعہ فرض ہے نا، چاہے ٹیکسی کر کے جانا پڑے۔ بھائی اب دیکھیے ٹیکسی کر کے جانا پڑے، اگر مثلا 2-4 ریال اب نہیں ہے کہ ہاں اسے جو ہے وہ 200-300 ریال دے کر کے جانا ہے، 25-50 کلو جانا چاہے، یہ تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر اس کے قریب میں ہے کہ ہاں بھائی یہاں جا کر کے اسے مل جاتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے امکانیہ میں ہے جی۔ جو اس نے پڑھ لیا ہے پھر بھی وہ غلط ہے، یعنی وہ غلط کیا ہے اس نے، تو وہ کیا مانی جائے گی؟ وہ ظہر نہیں مانی جائے گی، وہ ظہر نہیں رہا، اس کی نفل ہو جائے گی۔ امید ہے اگر نماز منعقد ہوئی تو نفل مانی جائے گی اس کی جی۔ یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے اس میں نہیں، ایک جگہ پر جو نارمل نہیں، اگر اسے معلوم ہے دوسری جگہ ہے تو اس میں داخل نہ ہو، سیدھے چلا جائے واپس، ہو اسے داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ نماز جماعت میں ہی شامل نہیں ہونا جی، جماعتی میں شامل نہ ہو، جا کر اس مسجد کے اندر جائے جی جی۔ یہ تو اس شکل میں ہے کہ پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ کسی جگہ اور جگہ آواز جی آ رہی ہے، چلو پھر تیزی کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھا خطبہ ہو رہا ہے، ابھی ہمیں جماعت مل جائے گی، ٹھیک ہے جائے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ اور جو نماز نصف اللیل اور ثلث اور سدس جس میں حدیث میں جو ذکر کیا گیا، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر رات اگر شام 6 بجے اگر رات ہوتی ہے اور صبح 4 بجے ہو رہی ہے تو کیسے اندازہ لگائیں کہ نصف اللیل اور اصل میں ربوع کیا ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، اور زیادہ صورت یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا تو یہ ہے کہ وہ رات کو 2 حصوں میں بانٹے ہوئے تھے، رات کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ سویا کرتے تھے، آدھی رات ہو جاتی تھی تو اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب دیکھے کہ چھٹا حصہ رہ گیا ہے جسے جب اور ملائیں گے تو آدھا ہو ہی جائے گا، ثلث ہے، اگر اس کو سدس ملائیں گے تو جا کر کے وہ آدھا ہو جائے گا، اگر اس کا وہ حصہ ہے تو کیا ہے وہ بیدار ہو کے کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کے اصل میں جو سونے کا معمول تھا، مثال تو عام طور پہ عشاء کے وقت ہے، اگر عشاء کی وہی ٹائمنگ ان کے یہاں بھی رہی ہو نماز کی تو وہ کیا ہے، آدھی رات جو رہ جاتی ہے، یہ جو تقریباً 1 ثلث کے قریب بنے گا، 1 ثلث جیسے آج کل 2 بجے تقریباً 1 ثلث ہوتا ہے، 1:30-2 بجے، تو اس وقت تو کیا کرتے تھے، وہ سو جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آخری چھٹا حصہ رہ جایا کرتا تھا تو پھر اس میں آرام کرتے تھے تاکہ فجر کی نماز کے لیے انسان کو نشاط رہے۔ اور یہ طریقہ جو ہے جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے کا مجرب ہے، اگر وہ تہجد فجر تک پڑھتے رہتے ہیں تو پھر فجر اس کے بعد ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ فجر سے کچھ پہلے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے نماز ختم کیے اور پھر تھوڑا سا لیٹ گئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، فجر کے لیے انہیں نشاط اور چستی رہتی، نیند وغیرہ نہیں آتی ہے جی۔ تو اس کی 2 صورت علماء نے لکھی ہے، زیادہ بہترین صورت علماء نے جو ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ان کا اپنا ایک جو معمول تھا اس کے حساب سے وہ ایسا کرتے تھے جی۔ یعنی رات میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پھر سو جانا ہے، جی، پھر فجر کے لیے اٹھنا ہے جی۔ یعنی سدس سے مطلب یعنی رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا جی، رات کو 6 حصوں میں آخری 6 حصے کو چھوڑ دیا، یعنی آخری جو چھٹا حصہ اس میں سویا کرتے تھے جی جی،
آخر یعنی پہلے تو سوتے تھے نا، جی پہلے آدھی رات تو سوئے، پھر آدھی رہ گئی، تو اس میں سے تہائی حصے کو کیا کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر آخری چھٹا حصہ جو رہ جاتا تھا تو اس میں پھر آرام سے کرتے تھے۔ یعنی آج کے ٹائمنگ کے حساب سے کتنا؟ آدھا گھنٹہ سویا کرتے تھے، 1 گھنٹہ سویا دیکھیے یہ تو رات کے وقت فرق پڑے گا، کبھی رات آپ کی جو ہے 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو کبھی رات 8-9 گھنٹے ہوتی ہے، 6 بجے سے لے کر 8 گھنٹے، 6 بجے، تو اس کو حساب لگا لیں، وہ 6 حصوں میں رات کو تقسیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، آسانی سے چل جائے گا، پتہ چل جائے گا انسان کا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے والے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر اگر ایسا شخص وہ عالم ہے، اسے علم ہے، وہ عالم ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسا شخص ظاہر بات ہے وہ قرآن کا صریح مخالفت کر رہا ہے، جو کفر ہے وہ کفر کر رہا ہے نا، لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں اگر جو یعنی فجر کی جو سنت چھوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو فجر کی نماز کے فوری بعد پڑھا جائے گا یا ذکر و اذکار کے بعد وہ سنت پڑھی جائے گی؟ یعنی فجر کی نماز کے فوری بعد، دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو سنت چھوٹ گئی ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اصل یہ چیز ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ البتہ جائز ہے کہ وہ فجر کی فرض پڑھ لینے کے بعد جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہی بہتر ہے کہ ذکر اذکار کرے پھر اس کے بعد جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو سنتیں مشروع ہیں، جو سنتیں مشروع بھی ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے تو وہ سنتیں ذکر اذکار، استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ آخر تک، پھر اس کے بعد تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا معمول رہا ہے پڑھنے کا۔ جی اگلا سوال، ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل، پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے۔ جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں۔ جی کوئی کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے۔ جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر، تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا۔ بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے۔ وہ بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے اچھا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں آپ، بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے، چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو برائی اس کو نکالنے، گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں کاٹنا پڑتا ہے؟ جی بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں۔
ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے چاہے نووی ہوں ابن رجب ہوں وہ پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے, اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہ روی نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہا ہے. 4 ہی پہ کیوں ہے بھائی کوئی اور لے آئیے نا, کوئی مدون ہے مذہب, کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے. اسحاق ابن راہویہ کا مذہب مدون ہے, اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے. تو قرآن حدیث مدون نہیں ہے قرآن حدیث, لیکن ہر آدمی, وہی بات ہے, ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کی نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر, ہر آیت کے اوپر رہتی ہے. تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور حدیث پر ہر آدمی کی نہیں ضرورت, اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے. ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ. اللہ کے بندے, تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا, اس کے غلطی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے, بجائے اس کے کس میں کرے اسی کے اوپر اڑا رہے. جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا, ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا. یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ. عام آدمی جو جاہل ہے اسی کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. وہ ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے, اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے. بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے, اس کی پہنچ اس کی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا. جی اگر کوئی بندہ اگر قرآن و سنت کو جو قرآن نماز اور روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عمل کر لے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے. جائے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں, یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں چاہیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا, یعنی وہ آدمی ایک حدیث اردو میں پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے وہ اجتہاد نہ کرنا شروع کر دے, علماء پر نہیں ہے. وہ کیا ہے, ضروری ہے کہ علماء کا کہ یہ اصل مسئلہ ہے اور اس سے کوئی مخالفت نہیں کرے گا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک حدیث سے پڑھنے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے کوئی مجھ سے محبت کرے گا تو غربت اس کو تیزی کے ساتھ غالب کیے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب واضح ہے, مطلب واضح ہے. ساتھی لکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ سے تھے جو محبت کرتے تھے اور ایماندار بھی تھے. جی ہاں صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مغفل سے آئی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو آپ نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہو, اگر یہ ہے تو تعد الفقر تجفافا اور تجفافا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اولاً تو یہ حدیث علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف ہی ہے. خود علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک وقت اس کو ضعیف کیا اور بعد میں رجوع کیا, اس کو صحیح قرار دیا. اس کے تعدد طرق کی وجہ سے کہ صرف عبداللہ المغفل نہیں بلکہ حضرت ابو ذر اور دوسرے لوگوں سے بھی حدیث مروی ہے کہ نہیں ہے. تو ان کا جو علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اس کی ان کی جو دلیل یہی دو ہے. ایک دلیل تو یہ ہے کہ صحابہ حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا یہ لوگ محبت نہیں کرتے, اور کتنے مالدار ہیں جو اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فقر سے محتاجی سے پناہ مانگی ہے, محتاجی سے پناہ مانگی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کمائی کرنے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کا آپ نے حکم دیا ہے. یہ دلیل ہے. اور جو علماء اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت ہر چیز میں کریں. آپ کا زہد کیسے تھا؟ بھوکے آپ رہا کرتے تھے, ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ عموماً یہی چیز پیش آئے گی کہ جو آدمی اس طرف جائے گا وہ دنیا کے اندر کمی واقع ہوگی اور وہ غربت کا شکار ہوگا. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو غربت کا شکار ہو جائے. اور جانتے ہیں آپ ہر میدان میں آپ کو کسی بھی علمی میدان میں لے لیجئے, وہ نادر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں حدیث میں بھی مہارت ہے, فقہ میں بھی ہے, تفسیر میں بھی ہے, علم لغت میں بھی ہے, ہر چیز مہارت ہے کہ نہیں. لیکن عموماً لوگ کیا رہتے, ایک طرف آتے دوسری طرف کیا ہوتی ہے, کمی واقع ہوتی ہے. تو یہ اصل مفہوم حدیث کا یہ مفہوم ہے. جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کبار علماء اکرام تھے وہ یعنی مذہب کے طور پر حنبلی وغیرہ تھے اور اس طریقے سے، لیکن عقیدے میں سلفی تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھیے، خود جو جن کا یہ قول نقل کر رہے ہیں وہ بھی فقہی طور پر حنبلی ہیں، فقہ طور پر حنبلی ہیں، لیکن ایک بات یہاں پر واضح کر دیں کہ یہ جو کبار تھے، چاہے امام ابن تیمیہ ہیں یا شیخ محمد عبد الوہاب ہیں یا یہ یہاں کے علماء، یہ لوگ فقہی طور پر حنبلی ہونے کا معنی کیا ہے کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی جو اصول ہیں قرآن حدیث کے سمجھنے کے، وہ اس کی پابندی کرتے تھے، البتہ ہر مسئلے کے اندر جزیات میں اپنے امام کی تقلید نہیں کرتے تھے، اور جو آدمی ان علماء کی کتابیں، ان علماء کے فتاوے پڑھے گا وہ اس کو مانے گا۔ ان کی تقلید ویسے نہیں تھی جیسے آج احناف کی تقلید ہے کہ ہاں بھائی چاہے حدیث صحیح ہو جائے، کچھ بھی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس کو، یا ان کے جیسے اصول فقہ کے اندر ہے کہ وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے مخالف ہے، جو آیت اور حدیث ہو یا تو منسوخ ہے یا تو مؤول ہے، یہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ خود علماء احناف میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہوئے ہیں، چاہے امام طحاوی سے لے لیجئے، ہے کہ نہیں، خود متاخرین مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ ہے نا، تو ایسی تقلید ہے، تو ایسی تقلید اگر اس کو کہا جائے یا اتباع ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، کہ آدمی کو ایک منہج اجتہاد کا پسند ہے، اصول جو ہے اصول فقہ کے، پھر اس کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتا ہے، چاہے اس کا اجتہاد امام کے موافق ہو یا مخالف۔ جی جی، یعنی عقیدتاً سلفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحابہ کرام سے جو عقیدہ چلا آ رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کے خصوصاً اسماء اور صفات سے متعلق، وہ اسی کے اوپر قائم تھے۔ اس میں بھی حنبلی کیوں نہیں ہے، یا اس میں بھی حنفی کیوں نہیں ہے؟ اس میں بعض احناف ہیں، کون کہتا ہے احناف نہیں ہیں احناف؟ ابن علامہ طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ لکھی ہے، کون کہتا ہے نہیں ہے؟ ابن ابی العز حنفی جو انہوں نے شرح لکھی ہے، یعنی نہیں، یہاں بڑے مشائخ کا نام لے کر شیخ نے جو ذکر کیا کہ وہ صرف حنابلہ کا ذکر کیا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ذکر کیا ہے، دوسرے ہر مذہب میں ایسے لوگ رہے نہیں، تو عقیدے میں وہ کیوں چھوڑ دیتے حنبلی مذہب کو؟ عقیدے میں سلف کے مسلک کو، ان کے نزدیک وہ مسئلہ جو ہے اشعریہ کا، وہ ان کے نزدیک زیادہ پسند تھا، علم کلام کا غلبہ تھا ان کے اوپر، جیسے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، بہت مقامات پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہیں۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جیسا کہ آج کل واٹس ایپ کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ واٹس ایپ میں یعنی اگر کوئی آدمی کسی کا میسج اگر دیکھتا ہے، اس کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے، لیکن سامنے والے کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ اس کے پاس پہنچا یا نہ اس کے پاس دیکھا، یعنی وہ اپنا بند کر کے رکھتا ہے دروازہ۔ تو یہ چیز علی کل حال واضح ہے، میرے نزدیک یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، یا تو آپ پڑھیے نہیں، یا تو آپ نہ پڑھیے، آپ پڑھیے تو سامنے والے کو واضح ہو کہ ہاں بھائی آپ نے پڑھا، اس کا جواب دیجیے۔ یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ جی یعنی حسن اخلاق کے خلاف ہے یا گناہ بھی ہوگا اس کا؟ اب گناہ دیکھیے، گناہ کے بڑے درجات ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو مکروہ کہیں، ناپسندیدہ کہیں، چھوٹا گناہ کہیں، اب ہم اس کو جھوٹ بولنا، شرک اور زنا اس کے برابر کہیں، ظاہر بات وہ نہیں ہے، لیکن ہے یہ شرعی طور پر، اخلاقی طور پر ناپسندیدہ چیز، بھلے سے وہ چیز معروف ہے کہ یہ بھائی معروف ہے، آپ کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک معروف نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو بھیجا تو کچھ سوچ بھیجا کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو جواب دیجئے، اور آپ دیکھیں جواب نہیں دیے، یا تو ٹھیک ہے آپ ایسا کہیے کہ ہاں آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جی اسی کی دوسری شکل ہے، سوال ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کو کال کرتا ہے تو مخالف ایک رنگ ٹون رکھتا ہے کہ جیسے بند معلوم ہوتا ہے۔ بھائی یہ بھی غلط ہے، لیکن اس سے احون ہلکا ہے، اس لیے اس نے سنا ہی نہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں اس نے پڑھ لیا ہے، اس نے کیوں سنا نہیں؟ وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے نظر اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کا ہم جو ہے ہم ہر آدمی کا وہ جواب نہیں دینا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے ایسے اس کا بھی جواب نہ دے وہ، لیکن یہ ہے کہ ادھر کرے، ہاں بھائی الو، ہاں میں ایک بات نہیں سن رہا ہوں، ہاں الو، ظاہر بات یہ چیز بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو واٹس ایپ کے اندر وہاں پر کون سی چیز ہو رہی ہے؟ وہ آپ سے دیکھ لے رہا ہے بھائی، اس کی بات سن لے رہا ہے، گویا کی اس کو پڑھ بھی لے رہا ہے۔ جی
اور پھر یہ بتا رہا نہیں ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، ہمیں معلوم نہیں ہوا آپ کی بات. نہیں، اگر یہ اقرار کرے اور یہ ظاہر کرے، اللہ کے بندے وہ اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ تو پڑھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا، سنا کہ نہیں سنا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب، اور ظاہر کرا کہ ہم نے نہیں سنا ہے، کیا ہے؟ جھوٹ نہیں ہے یہ، ہم نے نہیں پڑھا ہے، جھوٹ نہیں ہے یہ. کہاں ظاہر کر رہا ہے؟ بالکل اس نے بند کیا ہوا ہے. تو کچھ ظاہر ہی نہیں اس میں، پڑھا یا نہ پڑھا. اللہ کے بندے بالکل ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ ہاں بھائی اب اس کو نہیں پڑھا ہے، اور اسی لیے وہ رکھتا ہی ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. نہیں، اس لیے رکھتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، پتہ ہی نہ چلے. یہ بات غلط ہے. وہ رکھا اس لیے تاکہ معلوم ہو پڑھا نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جان جائے کہ پڑھا ہے تو میرا جواب نہیں دیا. شیخ جب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندے دیکھیے اس میں بات یہ حجت نہ کی، اصل چیز ہے کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس نے سنا کہ نہیں سنا، پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں بولے کو خود پڑھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کا نہیں چھوڑ دی. اب میں بھیجتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑھا ہے. اللہ کے بندے آپ کو نہ پتا ہو لیکن اس نے پڑھا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ دیکھ رہا، لیکن آپ کو دیکھ رہا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ ظاہر کرے تو خیانت نہیں. ایک عورت جا رہی ادھر سے، آپ نے اس کو دیکھا لیکن ظاہر کریں کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو خیانت نہیں ہے یہ. نہیں تو یہ جو دیکھا ہے بتانا ضروری ہے کسی کو. بھائی کس لیے رکھا ہے اپنا نمبر، اس نے نمبر بدل دے، وہ لا کر دے، وہ کس لیے رکھا ہے اپنا نمبر؟ اسی لیے اتنا تاکہ لوگ ہم کو بھیجیں، ہم اس کا جواب دیں، نمبر اپنا خاص کر لے اس کے لیے. جی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آج کل بدعتوں میں، محرم کی بدعتیں ہیں، ربیع الاول میں جو بدعتیں ہوا کرتی ہیں، اس میں جو لوگ کھانا بھیجتے ہیں، اس کھانے کا کیا کرے شیخ جی؟ ہم تو مجبوراً لینا پڑتا ہے، لیکن اب اس کا آگے تو کھا لیں. پھر اگر حلال چیز ہے تو کھا لیں، یا تو لے ہی نا. اگر مجبور ہیں آپ لے لیں، لیکن جانتے ہیں اگر اصل یہ ہے کہ اگر اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوتی ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا آپ کا تعلق ٹھیک ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا. ولا اور برا کا معاملہ ہے. یہ تعلقات اگر بگڑنے کے زیادہ امکانات ہیں، بگڑ جائیں، اللہ کے لیے بگڑ جائیں. اگر انسان کو جان کا اور یہ کا نقصانات بھی تو ہو سکتے ہیں. بھائی وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر مصلحت دیکھی جائے گی کیا ہے. جی نہیں، اگر دعوت کا پہلو زیادہ غالب ہے، امید ہے، تو لیا جا سکتا ہے. لے کر کیا کریں گے؟ کھا لیں اس کو. وہ حرام تھوڑی ہے، وہ کھانا تھوڑی حرام ہے. تو پھر لینا کیوں حرام ہے؟ صرف لینا اسے اس پر تائید، بدعت کی تائید ہو رہی، گویا کہ ہم موافق ہیں اس سے، تمہارے اس کام بس اتنا ہی ہے. جی اگر لے لیا تو پھر کسی کو دوسرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود کھائے، کیوں کھائے دیکھو دوسروں کو. جی آپ کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے جائز ہو جائے گا. وہ آپ کے لیے تو حرام ہو گیا، دوسروں کو جائز ہو جائے گا. جو آپ کے لیے حرام ہے دوسرے کے لیے بھی حرام ہے. وہ اصل یہ ہے کہ وہ لیا ہی نہ جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارے آپ کے کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. ایک بار آپ انکار کریں دوبارہ آپ کو نہیں دے گا وہ، بلکہ آپ سے چھپ کر کرنا چاہے گا وہ. جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا کسی ایسے شخص سے نکاح ہو سکتا ہے جو نماز میں بے پرواہی کرے؟ لڑکی کیا کرے گی اگر زبردستی شادی کروا دیں؟ ماں باپ اسے واسطہ دے کے عمر گزر رہی ہے اس شخص سے، ہماری خاطر شادی کر لے، تو لڑکی کیا کرے؟ بھائی دیکھیے کہ اصل یہ ہے کہ لڑکی ایسے شخص جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا اس سے راضی نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ اس سے راضی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے حتی الامکان. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ شوہر قربانی کرتے ہیں تو اگر بیوی اگر صاحب استطاعت ہے تو کیا اس کے لیے بھی قربانی ضروری ہے یا شوہر کی قربانی کافی ہوگی؟ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرے، اللہ کو اس کو اجر دے گا، لیکن واجب نہیں اس کے اوپر. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ لڑکی کا جو حق مہر ہے وہ کس صورت میں زیادہ بہتر ہے، پیسوں کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں؟ یہ تو حالات کی شکل بتائیں گے، یہ تو حالات بتائیں گے، کس کو کس کی ضرورت ہوگی زیادہ وہ اسی صورت میں بہتر ہوگا. ہر چیز جائز ہے. ہو سکتا ہے بسا اوقات انسان کے لیے بہتر ہوگا، اس لیے آپ کوئی مکان خرید دیجیے، ہے کہ نہیں؟ یہ تو حالات کے اوپر ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم سورہ زاریات آیت نمبر 51 والسماء بنیناها
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ جو آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ جو ہے نا، یعنی انگلش میں ایک قرآن میں جو ہے یعنی قدرت کے معنی میں انہوں نے کیا اسٹرینتھ کر کے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہاتھ، کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھ کے ذریعے سے بنایا ہے، تو صحیح ترجمہ کیا ہو؟ ہاتھ جو ہے وہ سلف کے خلاف ہے، اور یہ جو مجمع سے چھپا ہے اس میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، تفسیر ابن صلاح الدین کا جی ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور دوبارہ اس کی اصلاح بھی کر لیا ہے۔ دوبارہ جو اس کا نسخہ چھپا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی قوت سے ہم نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ خود حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی نگرانی میں وہ جو مختصر تفسیر ابن کثیر کا بھی ترجمہ ہوا، اس میں اس کی اصلاح ہوئی ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم مسجد حرام میں گرے ہوئے پیسوں کو کس طرح سے لوٹایا جا سکتا ہے؟ وہاں پر جو پولیس ہیں ذمہ دار ہیں، یا وہاں پڑی ہوئی چیزوں کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر رکھ دیا جائے، ان کو دے دیا جائے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم نے سنا ہے کہ بچہ جو شرارت کرتا ہے اس کو ڈانٹنا یا مارنا یعنی گناہ ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ڈانٹا نہیں جا سکتا بچے کو؟ بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اصل مقصد کیا ہے، اس کی اصلاح ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غصہ ظاہر کرنے سے، ڈانٹنے سے وہ اس کی اصلاح ہوگی، وہ جو غلط کام کر رہا ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہلکا سا مار دیا جائے، یہ نہیں کہ اپنی پوری طاقت نکالو اس کو اٹھا کے پٹک دیا جائے، یہ چیز جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر ایسے معمولی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ڈانٹ سکتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میرے گھر میں بہت زیادہ سانپ نکلتے ہیں، تو کسی نے بتایا ہے کہ یعنی جو رائی کے جو دانے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا قرآن کی آیات دم کر کے چاروں طرف پھیلا دینا چاہیے، کیا بات صحیح ہے یا کوئی دوسرا اور طریقہ سننا چاہیے؟ دیکھیے ہم پہلے اس سے پہلے والے سوال سے متعلق کہہ دیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ بچے کو مارنے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کھڑے ہو کے نہیں چل پاتے تھے، وجہ گھٹنوں کے بل ہی چلا کرتے تھے، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہوئے، ایک کھجور لے کر کے منہ میں ڈال لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو کچھ کھا رہا ہے نا، تو آپ نے کیا کہا کہ یعنی اس کو اگلو، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستور اس کے منہ کو پکڑا اور زبردستی کھول کر کے نکالا ہے۔ تو گویا ایسی تنبیہ کرنا جس سے اصلاح مقصد ہے، یہ کوئی عیب برا نہیں ہے، لیکن برا وہ ہے کہ جہاں پر اس مار کا فائدہ نہ ہو، ایسا مارتے ہیں لوگ بسا اوقات بچے کو، ہے کہ نہیں ہے، اٹھا کے پٹک دیا اور زور سے جتنی طاقت ہوتی ویسے مارتے ہیں غصے میں آ کر کے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، بھائی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ دم کر کے اس کو ڈالا جائے، یہ جائے وہ جائے، وہ جو ہے رائی کے دانوں پر دم کر کے اسے دیا جائے، اس قسم کا ٹونا ٹٹکا لگتا ہے، واللہ عالم۔ آپ جو ہے پانی کے اوپر سورہ بقرہ پڑھ کر کے یا اور کچھ پڑھ کر کے اس کو چھڑک دیجئے، تو اس سے یہ جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے جی۔ یعنی یہ جائز ہے چیز کہ دم کرے، قرآن کی آیت جی، اس لیے کہ دیکھیے پانی پر دم کرنا حضرت عائشہ اور دوسرے سلف سے ثابت ہے، سانپوں کے لیے نہیں، ویسے ہی رقیے کے طور پر، یہ تو بطور رقیہ ہی کہ تو ہو رہا ہے نا جی جی، یعنی اسپیشلی سانپ کو لے کر ایسا کوئی دم نہیں، ایسے کوئی مجھے میرے علم میں نہیں ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو حدیثیں لکھی گئی تھی اس کو منع کیا اور اس کو پھاڑ دیا، پھر اس کے بعد احادیث اگر لکھی گئی ہیں تو کیسے لکھی گئی ہیں؟ آئیے دیکھیے، اصل یہی چیز ہوتی ہے، ابھی جو بات کہی جا رہی تھی کہ آدمی ایک حدیث کو لے لے، ہے کہ نہیں ہے، ظاہر تو علماء کی طرف رجوع کریں کہ آخر علماء نے اس حدیث کا کیا مفہوم لیا ہے۔ جہاں پر وہ حدیث ہے وہیں اس کے علاوہ اور بھی تو حدیثیں ہیں نا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور حدود حرم کی اور کی حرمت بیان کی، یہ وہ تو ایک ابو شاہ نامی صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اس کو لکھ دیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اکتبوا لابی شاہ، اکتبوا لابی شاہ۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بالکل واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا، تم کو صحابہ نے منع، قریش نے منع کیا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی یہ ہوتے ہیں، ہر چیز تم لکھ لیتے ہو، تم نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے لکھا کرتے تھے،
تو آپ نے فرمایا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی لوگوں نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا اکتبو، تم لکھو، اس ذات قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. ایسے بہت سی حدیثیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ لکھا ہوا تھا، یہ ہے. تو ایک ہی حدیث کو لے کر کے یہ حدیث جو اس سے متعلق جو ہے صحیح مسلم وغیرہ کی جو ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہو، اور جہاں پر صحابہ یہ فرق نہ کرتے ہوں اسی ورق کے اوپر قرآن لکھا اسی کے اوپر حدیث لکھ لیتے ہوں، یا ان صحابہ پر جو زور دینا ہو کہ ذرا اپنے حافظے پر بھی اعتماد کرو، ہر چیز جو ہے، اس لیے جب آدمی لکھے گا تو حافظے پر اتنا اعتماد نہیں کرتا ہے. تو اس کی مختلف توجیحات علماء نے کی ہیں. اسی لیے اس سلسلے میں جو علماء اہل سنت و جماعت نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ شروع میں ایک ایسا مسئلہ رہا ہے کہ بعد صحابہ تابعین اس کے معارضہ کرتے تھے، لیکن بعد میں اس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون ماہواری کی حالت میں مسجد نبوی میں اندر جا کر بیٹھ گئی ہو چند گھنٹے، تو کیا اسے کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا یا سچے توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے. جی اگر کوئی یہ آپ کا جواب سن کر ایسی ہی جانا شروع کر دے، بھائی میں یہ کہاں کروں جائے، ایک کام ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، نہیں پتہ چل گیا کہ عورتوں کو آپ کے جانے کے بعد توبہ استغفار کافی ہے. توبہ استغفار یہ معنی نہیں ہے توبہ استغفار کا. توبہ استغفار ہوتا ہے غلطی پر ہوتا ہے، ڈٹائی پر نہیں ہوتا ہے. کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب اگر ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں کریں ہم، تو بالکل الٹی منطق ہے. جی جائز نہیں ہوگا، قطعاً نہیں جائز ہوگا. جی یعنی کوئی عورت یہ سوچے کہ چلے اب موقع ملا ہے چلے جاتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. تو پھر یہ کون سی تھنگ جو چلے گئی ہے؟ بھائی وہ تو اس کو بس غلطی ہو گئی، وہ اب شرمندہ ہے اس کے اوپر. توبہ کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اور یہ ہو کہ اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. یہ توبہ کے شرائط اور مفہوم میں داخل ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملتا ہے، لیکن جو تقدیر میں نہیں ہوتا ہے کیا وہ دعا مانگنے سے ملتا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ بات بار بار گزر چکی ہے کہ تقدیر دو قسم کی ہے. تقدیر ازلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جی اور اگر دعا کرتا ہے وہ چیز ملنے کا اس کی تقدیر میں لکھا ہے نہیں ملے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا پر اجر دے گا اگرچہ وہ چیز نہ دے. ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر خیر مانگنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حسنہ میں ہر قسم کی خیر دینی اور دنیاوی داخل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے تو ہمیں وہ چیز دے گا، بہتر نہیں سمجھتا ہمیں وہ چیز نہیں دے گا. البتہ وہ چیزیں بعد جو تقدیر معلق علماء نے جس کو قرار دیا ہے، تقدیر ثنوی سے متعلق جو چیز ہوا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان دعا کرے تو اس میں وہ چیز دے سکتا ہے، دیتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم یعنی شادی ہوئی ہے، بہو اپنے ساس کو جو ہے نا امی کر کے نہیں پکارتی، 1 سال ہو گیا ہے، جبکہ ان کو بیٹی کی طرح پالا جاتا ہے، کہنے پر بھی وہ ابھی اس پر راضی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ بھائی تو کیوں نہیں پکارتی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو ناجائز سمجھتی ہے امی کہنا کسی کو، تو غلطی ہو سکتا ہے، بعض غلط رسمیں جو رائج ہو جاتی ہیں وہ چیزیں ہو، ورنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی امی کہیں تب بھی جائز ہے، نہ کہیں تب بھی جائز؟ بھائی نہ کہیں، لیکن ظاہر بات کوئی احترام کا الفاظ استعمال ہو، کیا کر رہی ہو سکتا ہے اس کی پھوپھی ہو پھوپھی کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی خالہ ہو خالہ کہہ رہی ہے، ہے کہ نہیں؟ نہ یہ کہنا واجب ہے، یہ ایک عادات میں ہے. کیا عادات پڑی ہوئی ہے کس عادات پر، لیکن وہ یہ سمجھتی کہ ہمارے لیے امی کہنا جائز ہی نہیں ہوگا تو اس کی بھول اور غلطی ہو. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔